فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 100 بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو میری طرف محبت اور شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں، حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے آپ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں محمد مشتاق اتاری حافظ آباد پنجاب سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ جو اسلامی بہنیں 100 کلومیٹر دور جا کر اعتکاف کریں کہیں کسی جگہ پہ اجتماعی، کیا وہ جائز ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کرنا، پورا قرآن پاک جو ہے اس کو نہ پڑھنا بلکہ 30ویں پارے کی صورتیں پڑھ کر نماز تراویح ادا کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصور محی الدین اتاری گزار طیبہ سے۔ مفتی صاحب کی خدمت بابرکت میں چند سوالات ہیں۔ سوال 1، مغرب کی نماز میں اگر دوسری رکعت میں ملے اور امام صاحب سورۃ القریش کی تلاوت فرمائیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اپنی آخری رکعت جو کہ پہلی ہوگی اس میں سورۃ الفیل پڑھیں یا پھر کوئی باپ کی سورت؟ سوال نمبر 2، اگر فرض نماز میں پہلی رکعت ہی میں سورۃ الناس پڑھ لی تو بعد کی رکعت میں کیا پڑھیں؟ تیسرا سوال، ظہر کی قبلی یا 4 سنتوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں تو ترتیب وار سورت پڑھے اور تیسری میں بھول کے پہلی والی سورت پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ چوتھا، نماز پڑھتے ہوئے یہ یاد ہی نہ رہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی تو اب کیا کریں؟ پانچواں سوال، امام رکوع سے اٹھ رہا ہے اور مقتدی رکوع میں مل جائے، مطلب امام کے سیدھا ہونے سے پہلے، تو کیا رکعت ادا ہوگی؟ چھٹا سوال، گھر میں نماز پڑھتے وقت کیا میاں بیوی یا ماں بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا عورت کا ایک قدم پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ میرا مشاہدہ ہے اکثر جگہوں پر میں نے ایسا دیکھا کہ عورت عموماً پیچھے ہی 2-4 قدم کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ بھئی اگر سین میں پڑھ رہا ہے مرد تو پھر کمرے میں چلی گئی اور کمرے میں آیا تو سین میں آ گئی۔ 7واں سوال، فجر میں کسی بھی نماز کی اذان نہیں ہوئی مگر نقشے کے مطابق ٹائم ہو گیا ہے تو کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، دعاؤں میں یاد فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ایک ہی سانس میں 7 سوالات کیے ہیں، لگتا ہے بڑی تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ جی مفتی صاحب، پہلا حافظ آباد سے سوال تھا، اسلامی بہنیں اجتماعی اعتکاف کریں اور کچھ فاصلہ طے کر کے جائیں تو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے حوالے سے 2 چیزیں انہوں نے اپنے سوال کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک ہے اسلامی بہنوں کا اجتماعی اعتکاف کرنا، جی، اور دوسرا ہے کہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ اجتماعی اعتکاف کے لیے جائیں۔ اجتماعی اعتکاف کے حوالے سے جو پہلی عرض ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا جو اعتکاف ہے یہ مسجد میں نہیں، یعنی جہاں پر عام طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر نہیں ہوگا،
بلکہ اسلامی بہنوں کا اعتکاف مسجد بیت میں ہوگا۔ گھر کے اندر وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہے اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر ان کا اعتکاف ہوگا، تو اس کے لیے ان کا مسجدوں میں جانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ مسجدوں میں جانا جو ہے اعتکاف کے لیے جائیں گے، یہ تو 10 دن کے لیے جانا ہو جائے گا۔ جی جی۔ اور عورتوں کے لیے جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو فرض نمازوں کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتی۔ ٹھیک۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واضح طور پر یہ حکم موجود ہے، آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ نے عورتوں کو سختی کے ساتھ مسجد آنے سے منع کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور عورتوں نے جب جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کر دیا، تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ عورتوں نے آج کل جو کام ایجاد کر لیے ہیں، جو کام اب شروع کر لیے ہیں، اگر یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کرتی تو عورتوں کو اس وقت بھی مسجدوں میں آنے سے ایسے ہی منع کر دیا جاتا جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا، پہلے اجازت تھی بعد میں منع کر دیا یا ان کو ابتداءً ہی منع کیا گیا تھا، دونوں صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واضح طرز عمل اور عورتوں کے لیے جو آئیڈیل ترین ہستی ہیں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس پر اپنی گویا مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت فرمائی کہ عورتوں کا جماعت کے لیے نماز کے لیے مسجد میں آنا منع ہے۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں، کون سا زمانہ؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، جب اس زمانے میں کہ صحابیات کی کثرت تھی، تقوی اور پرہیزگاری کی کثرت تھی، زمانہ صحابہ کرام کا تھا اور دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کا تھا، اور شہر مدینہ منورہ تھا اور مسجد نبوی شریف تھی۔ سبحان اللہ۔ اتنے تقدس اور اتنے تبرک اور برکت والی چیزیں جمع تھیں، اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ فرماتی کہ جو عورتوں نے اب کام کرنا شروع کر دیے اگر سرکار کے زمانے میں ہوتے تو سرکار بھی منع فرما دیتے۔ صحیح۔ اب اس پہ غور کر لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عورتوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا شروع کر دیا ہوگا؟ ایسا کون سا نیا کام شروع کیا ہوگا جو پردے اور حیا کے خلاف ہوگا؟ اس وقت نہ موبائل ایجاد ہوا تھا نہ کچھ اور۔ جی، وہ تو ان کے تقوی کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ اب ہمارا زمانہ جس کو اب جو ہے وہ یعنی 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور ہمارے زمانے میں عورتوں کے فیشن کے حوالے سے، بے پردگی کے حوالے سے جس قدر تنزلی ہو چکی ہے، یعنی بڑھ چکے ہیں، یہ تنزلی ہو چکی ہے، جس قدر یہ یعنی خراب سے خراب تر صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر عورتوں کے لیے مسجدوں میں جانا بطریق اولا منع ہوگا۔ اب یہی غور کر لیں کہ بالفرض آج کے زمانے کی جو چیزیں تھیں اگر یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتی تو وہ کیا فرماتے؟ اور آج کے زمانے کا سوال اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی انداز میں پوچھا جاتا کہ آج جو کچھ عورتوں نے کام ایجاد کر لیے ہیں، جو بے پردگی کے حوالے سے معاملات ہیں، جتنی جو ہے وہ جری ہو چکی ہیں اس معاملے میں، اور جتنا اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اگر یہ چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو اب حضرت عائشہ کا جواب اب خود جو ہے وہ تلاش کر لیجئے کہ اس صورت میں کیا ہوتا۔ یعنی اس زمانے کے اعتبار سے شاید 1400 گنا زیادہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا جاتا۔ لہذا ہمارے زمانے کے اندر عورتوں کا اعتکاف جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اعتکاف مسجد بیت میں ہوگا۔ اور یہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز کے لیے جگہ فکس کر لیتی ہیں، وہاں پر یہ اعتکاف کریں گے۔ لہذا اب نہ تو یہ مسجدوں میں جائیں
اور نہ یہ کسی اور مسجد کے علاوہ جو اعتکاف ہوگا تو وہ تو یعنی مسجد یا تو مسجد اصلی ہوگی یا مسجد بیت ہوگی. صحیح. کسی گراؤنڈ کے اندر کسی پارک کے اندر تو اجتماع ہو نہیں سکتا کہ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا جامعہ ہو اور اس جامعہ کے جو ہے وہ ایک پلاٹ کے اندر جو ہے وہ اہتمام کر دیا جائے. ایسا تو اعتکاف ہی نہیں ہو سکتا. صحیح. اعتکاف نام ہی مسجد میں ٹھہرنے کا ہے. صحیح. مردوں کے لیے مسجد حقیقی اور عورتوں کے لیے مسجد بیت. تو اب عورت یا تو مسجد اصلی میں جائے گی جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کر دیا تو منع ہو گیا, اور یا پھر جو ہے وہ کسی بالکل ہی گراؤنڈ کے اندر چلی جائے گی, وہاں پر اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد کا ہونا شرط اور وہ پائی نہیں گی. اب تیسری صورت یہ ہے کہ مسجد بیت ہو. تو اب مسجد بیت اگر اجتماعی اعتکاف کے طور پہ ہے تو اگر تو 2-3 اسلامی بہنیں ہیں تو یعنی مسجد بیت کی جگہ سمجھ آتی ہے, اور اگر 400 جمع ہے تو آخر کسی نے اپنے گھر کے اندر مسجد بیت کے لیے 400 افراد کے لیے جو ہے اتنی گنجائش والی جگہ کہاں سے تیار کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اعتکاف ہوگا وہ مسجد بیت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی اور جگہ ہو رہا ہوگا. اب اگر بالفرض 2-3 اسلامی بہنیں ہی مل کر اجتماعی اعتکاف کرتی ہیں تو اس صورت میں جو ہمارے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر ایک محتاط صورت عرض کی جائے تو وہ یہ بنے گی کہ اپنے محارم کے ہاں تو اعتکاف جا کر کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسلامی بہن اپنی ممانی کے ساتھ اعتکاف کرے. اب اس گھر میں اس کا ماموں ہے اور یہ ہے, اور وہاں پر کوئی دوسرے غیر محرم کا آنا جانا نہیں ہے. ان کے بچے جو اس کے لیے نامحرم ہو وہ اتنے عمر والے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ پردے کے شرعی احکام شروع ہو جائیں. تو ایسی جہاں پر صورت ہو, بیٹی ہے اپنے ماں باپ کے گھر جا کے اعتکاف کرتی, صحیح, بھائی اب اس کی والدہ بھی اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے. اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں جاتی ہے تو اب بھائی کی بیٹیاں بھی اعتکاف میں ہیں, یہ بھی اعتکاف میں. اب گھر کے اندر جو مرد ہوں گے وہ اس کے بھتیجے بنیں گے سارے. تو جہاں پر اجتماعی اعتکاف یعنی 2-4 افراد کا اعتکاف ایسی صورت میں ہے کہ وہاں پر دوسرے سارے گھر میں رہنے والے افراد اس کے محارم ہیں اور یہ اپنے کسی محرم کے ہاں جا کر ہی اعتکاف کرتی ہے, تو اب اس کا اپنی گھر کی مسجد بیت یا دوسرے گھر کی مسجد بیت میں جا کر اعتکاف کرنا درست بھی ہوگا. اور وہاں پر اگر کسی ایک آدھ اور اسلامی بہن کے ساتھ اعتکاف کرتی ہے تو اس کے اندر بھی حرج نہیں ہوگا کہ اب یہ دونوں مل کر عبادت کریں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ دوسرے کے گھر میں جانا, کسی نام محرم کے گھر میں جانا ہے, کسی پرائے گھر کے اندر جا کر اعتکاف کرنا ہے, تو بہرحال یہ احتیاط کے تقاضوں کے صریح خلاف ہے. اس سے بہر صورت اوائڈ کیا جائے, اس سے لازمی طور پر بچا جائے. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. اور دوسرا سوال تھا کہ چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کرنا. جی, چھوٹی چھوٹی صورتوں سے نماز تراویح ادا کرنا کیسا؟ قرآن پاک نہ پڑھنا اور صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تراویح ادا کر لینا. تراویح کے بارے میں جو کتابوں کے اندر مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ مکمل قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. جی, لہٰذا جو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہے کہ جس میں پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, جی, تو وہاں پر اس سنت کو جو ہے وہ ادا کیا جائے تاکہ یہ سنت ہر شخص کے اعتبار سے ادا ہو جائے. لیکن دوسری بات ایک بالکل واضح ہے کہ عورتیں تو مسجد کے اندر جا کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھیں گی, وہ تو اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گی. اور ہر بالغہ اسلامی بہن پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, اور ہر بالغہ اسلامی بہن کا حافظہ ہونا یہ ایک ناممکن سی چیز ہے. تو لہذا یہ سنت مؤکدہ عین نہیں ہے, یعنی علل عین نہیں ہے کہ ہر فرد پر جدا گانا قرآن پاک مکمل کرنا ضروری ہو, کیونکہ یہ ایک امر ناممکن ہے کہ ہر اسلامی بہن اپنے گھر کے اندر پورا قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھے. دیکھ کر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی, بغیر دیکھے اس کو آتا نہیں, جماعت کی اجازت نہیں, جماعت کی اس کو اجازت نہیں. لہذا یہ ان کے لیے سنت مؤکدہ اس طور پر نہیں ہو سکتی. اب رہ گئی بات مردوں کے اعتبار سے, تو مردوں کے اعتبار سے یہ مسئلہ کتابوں میں مذکور ہے کہ اولاً تو وہی کہ یہ قرآن پاک کے اندر شرکت کریں, تراویح وہیں پڑھے جہاں قرآن پاک مکمل کیا جاتا ہے. اور اگر یہ خود حافظ ہیں اور یہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تو عشاء کے فرض جماعت سے پڑھ کے تراویح یہ اپنی پڑھ لے اور اس کے اندر اپنا قرآن پاک مکمل کر لے. اور اگر یہ دونوں صورتیں یہ نہیں کرتا یا ہوتی نہیں ہیں, یا
پاسبلٹی نہیں ہے کسی جگہ کی وجہ سے یا پڑھنے کے اعتبار سے مسئلہ ہے یا اس سے ہٹ کر جدا گانا ہی. بہرحال کوئی آدمی اگر تراویح جماعت سے نہیں پڑھتا لیکن عشاء کی نماز تو بہرحال اس کو جماعت سے پڑھنے کا حکم وجوبی طور پر ہوگا. تو اب اگر یہ اپنی نماز سورتوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کا یوں تراویح پڑھنا درست ہے. اور یہ بھی بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جہاں پر ختم قرآن کی ترکیب نہ ہو تو وہاں پر سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے. اب اس کے اندر پھر جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ 27ویں کے بعد کی جو تراویح ہیں اس کے بارے میں تو بزرگوں نے ویسے ہی فرمایا ہے کہ سورۃ الفیل سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھے 10 تراویح ہو جائیں گی. پھر دوبارہ سورۃ الفیل سے شروع کر کے پھر سورہ ناس تک پڑھے 10 تراویح ہو جائیں گی. تو یوں ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کی 20 تراویح مکمل ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے منصور بھائی تھے 7 سوالات ہیں. جی منصور بھائی کے ان کا پہلا سوال تھا کہ مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں ملے اور امام صاحب انہوں نے سورہ قریش کی تلاوت کی دوسری رکعت کے اندر. اب جب یہ کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر یہ کون سی صورت پڑھیں؟ سورہ قریش سے پہلے والی صورت پڑھیں یا سورہ قریش کے بعد والی صورت پہلے پڑھیں؟ تو اس صورت کے اندر وہ حکم نہیں ہے جو عام نمازوں کے اندر ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے کہ پہلی رکعت میں وہ صورت پڑھی جائے جو پہلی ہے اور بعد والی رکعت میں وہ صورت پڑھی جائے جو بعد والی ہے. لہذا اگر یہ سورۃ القریش کے بعد والی صورت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ تھا ان کا کہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی. جی اب بعد کی رکعت میں کیا پڑھیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ ابھی جو عرض کیا ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر وہ صورت پڑھی جائے جو پہلے ہے اور بعد والی رکعت میں وہ صورت پڑھی جائے جو بعد میں ہے. جان بوجھ کر اس کے برخلاف کرنا کہ بعد والی صورت پہلے پڑھ لی جائے اور پہلے والی صورت بعد میں پڑھی جائے، اگر قصدن اس طرح کیا جائے تو یہ واجب کا ترک ہوگا، یہ گناہ گار ہوگا اگر یہ جان بوجھ کر کریں. اور اگر یعنی جان بوجھ کر نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا کہ اپنی طرف سے سورہ فلق پڑھی، اب اگلی رکعت میں سورہ ناس پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے یکدم جو ہے نا وہ قل هو اللہ کا لفظ ادا ہو گیا، تو اب خطأً اس طرح ہوا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ قل هو اللہ شریف کو چھوڑ کر سورہ ناس کی طرف نہ آئے بلکہ جس صورت کا ایک بھی لفظ ادا کر لیا اب یہ اسی کو مکمل کرے. ٹھیک ہے نا، یہ قصدن نہیں ہے اس کا، لہذا اس صورت میں یہ گناہ گار نہیں ہوگا. ان کا جو مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، اب دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھے؟ تو اب دوسری رکعت میں بھی یہ سورہ ناس ہی پڑھ لے. اچھا، پہلی رکعت میں سورہ ناس، اب دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس پڑھ لے. ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب قصدن پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی گئی تو اب دوبارہ جو ہے پھر پہلے سے کوئی اور صورت پڑھ سکتا ہے. اس کی ایک صورت جو کتابوں میں مذکور بھی ہے وہ تراویح کے حوالے سے ہے کہ تراویح جب 27ویں رات کو یا کسی بھی رات کو تراویح کے اندر قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے تو 19ویں تراویح کے اندر سورہ ناس پڑھی جائے اور 20ویں تراویح کے اندر دوبارہ قرآن پاک بالکل شروع سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ مسئلہ کتابوں کے اندر مذکور ہے، تو اب اس طور پر عمل کرتا ہے تو بھی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہوگی. صحیح. اچھا، تیسرا ان کا سوال تھا کہ ظہر کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس کے اندر تو انہوں نے ترتیب سے صورتیں پڑھ لی سنتوں کے اندر اور پھر بھول کر تیسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی، ترتیب باقی نہ رہی. جیسے پہلی رکعت کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پڑھی ہے کیا نام ہے سورہ تبت یدا پڑھی، اس کے بعد انہوں نے سورہ قل هو اللہ شریف پڑھی. اب تیسری کے اندر ان کو پڑھنا تو چاہیے تھا سورہ فلق اور پھر سورہ ناس، لیکن انہوں نے بھول کر اس سے پہلے والی کوئی صورت پڑھ لی، اب 30ویں پارے کی یا اس سے پہلے کی. تو اس کا مسئلہ عرض کر دیا کہ قصدن جو ہے خلاف ترتیب نہیں کرنا چاہیے، وہ منع ہے، لیکن اگر بھول کر ہوتا ہے تو بھول کر کرنے کی صورت میں اصلاً کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ پڑھ سکتا ہے. صحیح. یاد نہ رہے کہ کون سی رکعت ہے. ہاں، نماز کے اندر یہ یاد نہ رہا کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت. جی. اچھا، یہاں پر ایک اور مسئلہ عرض کر دوں، یہ جو سنتوں کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے تو بیسیکلی نوافل کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نوافل فرض کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، فرض کی 2 رکعتوں میں یہ ترتیب ضروری ہوتی ہے، لیکن نوافل کے اندر حکم یہ ہے کہ نوافل کی ہر 2 رکعت یہ جدا گانا شمار کی جاتی ہے. لہذا 4 رکعت اگر کوئی نفل پڑھتا ہے
تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں صورتیں پڑھی، پھر اگلی 2 رکعتوں میں اور صورتیں پڑھ لی جو پہلے والی ہیں، تو اس کے اندر حرج نہیں ہوگا، اس کی ہر 2 رکعت جو ہے وہ جدا جدا ہی شمار کی جاتی ہے۔ نفل کے حوالے سے یہ مسئلہ جداگانہ طور پہ ذہن میں رکھنے سنتیں جو ہیں مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، سنتیں جو ہیں اس میں اس اصل کے اعتبار سے تو سنتیں آتی ہیں نفل کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض اور واجب کے علاوہ جو بھی ہے وہ نفل بیسیکلی وہ نفل ہے، کیونکہ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، تو جو زائد علی الفرض والواجب ہے وہ نفل کے اندر شامل ہے۔ لیکن سنتوں کے اندر بہت سارے احکام وہ ہیں جو فرض کی طرح ہیں، صحیح، جیسے سنت مؤکدہ کے اندر 2 رکعت کے اوپر یہ جو ہے وہ درود شریف جو قاعدہ کے اندر نہیں پڑے گا، قاعدہ اولیٰ کے اندر، بلکہ یہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ حکم فرض والا ہے۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل کے اندر حکم اس کے برعکس ہے، اس کے اندر جو آگے درود شریف بھی پڑے گا۔ تیسری رکعت کے اندر جو ہے جو نوافل ہیں اس میں یہ ثنا سے شروع کرتا ہے، جبکہ جو سنت مؤکدہ ہے اس کے اندر تیسری رکعت ثنا سے شروع نہیں کی جاتی، تو لہذا کچھ احکام میں فرق ہے۔ لہذا اب اس صورت کے اندر یہ اس کو فرضوں کی طرح لے کر ہی پڑھے کہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر پہلے والی صورتیں اور بعد والی 2 رکعتوں کے اندر اس کے بعد والی ہی صورتیں پڑھے۔ اگرچہ نفل کے بارے میں یہ مسئلہ مذکور ہے، لیکن اب یہ صراحتاً میری نظر سے گزرا نہیں ہے کہ یہی مسئلہ سنتوں کے بارے میں بھی ہے یا نہیں۔ تو چونکہ چند احکام کے اندر سنتیں فرضوں کی طرح ہیں، لہذا یہ فرضوں کی طرح ہی اس کے اندر عمل اختیار کرے۔ اچھا، ان کا اگلا مسئلہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ یاد نہ رہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز شروع کیا، اب یہ یاد نہیں ہے کہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تو یہ واقعہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا، نماز یاد نہیں آ رہا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، اگر پہلی مرتبہ ہے تو اس نماز کو سلام پھیر کے ختم کر دے اور یہ نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے، اگر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے۔ اور اگر یہ واقعہ پیش آتا رہتا ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ اپنے دل کی طرف غور کر کے سوچے کہ یہ اس کی تیسری رکعت ہے یا یہ اس کی چوتھی رکعت ہے۔ جس صورت کی طرف اس کا دل جمے کہ یہ اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہاں بھی تیسری رکعت ہی لگ رہی ہے، اس کا دل زیادہ اس طرف جاتا ہے جسے ظن غالب کہا جاتا ہے، تو اب جس چیز صورت کی طرف اس کا دل جم رہا ہے یہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر 3 پہ دل جمے تو 3 کو شمار کر لے، اگر 4 پہ اس کا دل جمے تو یہ 4 کو شمار کر لے۔ اور اگر یہ صورت بھی نہیں بنتی، واقعہ بار بار پیش آتا ہے، دل کسی ایک صورت کی طرف جم نہیں رہا، تو اس صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ یہ جو جن 2 رکعتوں کے درمیان اسے تردد اور شک واقع ہو رہا ہے، ان میں جو کم والی صورت ہے یہ اسے اختیار کرے۔ اس کو یہ تردد ہے کہ میری یہ پہلی رکعت تھی یا دوسری، تو یہ اس کو پہلی سمجھے۔ اگر اسے تردد ہے دوسری تھی یا تیسری، تو یہ اس کے 2 سمجھے۔ اگر تیسری اور چوتھی کے درمیان تردد ہے تو یہ اس کو تیسری رکعت شمار کرے۔ تو اب اس صورت کے اندر اس طریقے سے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک، امام سے متعلق تھا۔ ہاں، 5واں ان کا مسئلہ تھا امام رکوع سے اٹھ رہا ہے اور مقتدی امام کے سیدھا ہونے سے پہلے مل جائے تو کیا رکعت مل جائے گی یا نہیں۔ تو اب یہ جو صورت ہے نا کہ یہ صورت اب یہ بنی کہ امام رکوع سے اٹھ رہا تھا اور یہ جا رہے تھے، اور یہ رکوع کے اندر جا رہے تھے۔ اگر تو امام کے سیدھا ہونے سے پہلے اس نے امام کو رکوع میں جا لیا، یعنی شریک ہو گیا، تو اب یہاں پر بڑا غور کرنے کی حاجت ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر ایک آدمی 5ویں 6ٹھی رکعت کے اندر آ کے شریک ہوتا ہے اور امام جو ہے اب رکوع سے اٹھ رہا ہے اور یہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہوا، اس کا جو امام کے ساتھ رکوع پانا ہے کہ اس نے رکعت کو پا لیا، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب امام ابھی حد رکوع کے اندر ہے، یعنی امام ابھی اتنا کھڑا نہیں ہو گیا کہ حد رکوع ختم ہو جائے۔ حد رکوع ہوتی ہے کہ آدمی اتنا جھکے کہ اگر اپنے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو چھو لے۔ اب امام اگر اس حد کے اندر تھا اور یہ اللہ اکبر کہہ کر اس حد میں پہنچ گیا، یعنی اب امام بھی اسی حالت میں، یہ بھی اسی حالت، وہ بھی اتنا جھکا ہوا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو چھو لے، یہ بھی اتنی حد کو پہنچا ہوا ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور گھٹنوں کو چھو لے، اس صورت میں تو اس کو یہ رکعت مل گئی، بھلے ایک لمحے کے لیے، بھلے وہ ایک لمحے کے لیے ہو۔ صحیح۔ اور اگر اس کے برعکس ہے کہ اس نے جب اللہ اکبر کہا تو امام حد رکوع میں تھا،
لیکن جب یہ حد رکوع میں پہنچا تو امام اس سے اوپر ہو چکا تھا. اس صورت کے اندر اس کو یہ رکعت نہیں ملی, یہ اس کی رکعت نہیں ہوگی, اس کو یہ اسی طور پر ادا کرنا ہوگی کہ یہ اس کی ایک رکعت اس کو نہیں ملی اور یہ اس رکعت میں مسبوق ہے, اس میں رہ چکا ہے. تو لہذا یہ تھوڑا سا غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے. بعض اوقات اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, اور امام عموماً پہلے اٹھتا ہے. جی, امام اصل میں پہلے اٹھتا ہے, بیسیکلی شامل ہونے والا اس کو دیکھ لیتا ہے نا, شامل ہونے کیونکہ سب رکوع میں ہوتے ہیں, امام اکیلا کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ ہوتا بڑا مشکوک معاملہ ہے کہ امام کتنا کھڑا ہو چکا تھا کہ یہ شامل ہوا. اللہ اکبر کہتے ہوئے تو یہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے جی, لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ جھکنے کی طرف چلا گیا. بالکل. اور اس وقت امام جو ہے وہ کھڑا ہو رہا تھا. اب یہ شریک ہوا یا نہیں ہوا, یہاں پر اس کا معاملہ مشکوک ہو جائے گا. لہذا ایسی صورت میں اگر تو اس کو یقین ہے کہ اس نے امام کو اس حالت میں پا لیا تھا تو اب تو اس کو وہ رکعت مل گئی, اور اگر اسے یہ یقین نہیں ہے تو اس صورت میں اسے رکعت نہیں ملے گی. صحیح. کیونکہ اس نے اللہ اکبر کہا, یہ کھڑا تھا, امام رکوع میں تھا, اتنی بات یقینی ہے. اس نے رکوع پا لیا یا نہیں پا لیا یہ بات ہوگی مشکوک. لہذا جب مشکوک ہے اور معاملہ فرض کا ہے اور پوری رکعت پانے کا مسئلہ ہے تو لہذا اس صورت میں اگر یقین نہیں ہے تو یہ یہی سمجھے کہ میں نے یہ رکعت نہیں پائی, اور دوسرا طریقہ کار ہی وہ اختیار کرے کہ جس میں یقینی طور پر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے رکعت پائی ہے یا میں نے رکعت نہیں پائی. صحیح, جزاک اللہ خیرہ. اچھا, ان کا چھٹا مسئلہ تھا کہ گھر کے اندر میاں بیوی یا ماں بیٹا ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس کی جو ہے بیسیکلی اس کی دو صورتیں بنتی ہیں, یا تین صورتیں کہہ لیں. تین صورتیں یوں بنتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, شوہر اپنی نماز پڑھ رہا ہے, بیوی اپنی نماز پڑھ رہی. اس صورت میں تو یہ دونوں ایک سیدھ کے اندر کھڑے ہو جائیں یا آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں, دونوں صورتوں کے اندر نماز ہو جائے گی. جبکہ شوہر اپنی نماز پڑھ رہا ہے, یہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے. بے ادبی نہیں کہلائے گی. بے ادبی کا معاملہ تو خیر یہاں پر نہیں ہے, اصل میں تو فساد نماز کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, شوہر امامت کرا رہا ہے, بیوی اقتداء کے اندر ہے, بیٹا امامت کرا رہا ہے, ماں اقتداء کے اندر ہے. اب اس صورت میں اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی سیدھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور قریب کھڑے ہوتے ہیں کہ درمیان میں ایک پلر کے برابر بھی فاصلہ نہیں, تو اس صورت کے اندر ان کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ان کی نماز نہیں ہوگی. جو مرد ہے اس کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ عورت اس کی محاذات برابری کے اندر آ گئے, اس کی نہیں. اور عورت کی اس لیے نہیں ہوئی کہ عورت اسی کی تو اقتداء کر رہی تھی. جب امام صاحب کی نماز نہیں ہو رہی تو عورت کی کہاں سے نماز ہوگی. اور اگر یوں ہے کہ مرد آگے ہے اور عورت پیچھے ہے, یہ دونوں ایک صف کے اندر شمار نہیں کیے جا رہے, مرد بالکل آگے ہے, عورت بالکل پیچھے, جیسے امام اور مقتدی کھڑے ہوتے ہیں, اس صورت کے اندر نماز ہو جائے گی. لیکن عام طور پہ اس طرح میاں بیوی یا ماں بیٹا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی نماز ہی پڑھتے ہیں. تو اپنی اپنی نماز اگر یوں پڑھتے ہیں تو ان دونوں کی نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر صورت یہ ہے کہ اس میں بھی بالکل متصل جو ہے ایک دوسرے کے کھڑے نہ ہوں, تھوڑے سے فاصلے سے یا تھوڑے سے آگے پیچھے کے فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مفتی صاحب ویسے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا, اگر کوئی کرواتا ہے تو اس میں حرج کی کوئی بات ہے؟ نہیں, اس میں حرج نہیں ہے. جماعت کا ثواب ملے گا؟ جماعت کا ثواب تو مل ہی جائے گا, جب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ثواب مل ہی جائے گا. لیکن وہ جو مرد کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے, اگر مسجد وہاں قریب میں ہے اور یہ جا سکتا ہے, اسے شرعی عذر نہیں ہے, تو وہ جماعت ترک کرنے کا اس کو گناہ بہرحال ملے گا. لیکن وہ جو 25 جو ہے وہ گناہ زیادہ ثواب ملنے والی صورت ہے, وہ بہرحال اس کو نہیں ملتا. مسجد کی جماعت, وہ مسجد کی جماعت اول کا ثواب ہے. صحیح. ان کا جو ہے وہ 7واں سوال تھا کہ اذان ابھی ہوئی نہیں, اور جو نقشہ نظام الاوقات ہے اس کے اعتبار سے نماز کا وقت شروع ہو چکا. اب اگر یہ نماز پڑھ لے, یعنی اذان سے پہلے لیکن وقت شروع ہونے کے بعد اگر یہ نماز پڑھے تو یہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں نماز تو بہرحال ہو جائے گی, کیونکہ نماز کا دور و مدار ہے وقت شروع ہونے پر. اور وقت شروع ہونے کی جو مخصوص ایک ٹائمنگ ہے, فجر کا وقت جو ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے, جب وہ روشنی جو ہے وہ ارزن جو ہے وہ پھیلتی ہے, وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اذان خواہ اس کے آدھے گھنٹے بعد, جیسے عام دنوں کے اندر رمضان میں تو اذان جو ہے فوراً جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے فوراً کہہ دی جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا, بعض جگہ 5 منٹ تاخیر سے, بعض 10 منٹ تاخیر سے فجر کی اذان کہی جاتی ہے. تو اگر اذان فجر سے پہلے لیکن طلوع فجر کے بعد
اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ظہر کا وقت جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تب اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عصر کا وقت ہے جب سایہ عصری کے علاوہ ہر شے کا سایہ 2 مثل کے برابر ہو جائے۔ مغرب کا وقت جو ہے جب غروب آفتاب یقینی طور پر ہو جائے۔ عشاء کا وقت جو ہے جب جو ہے وہ شفق ابید جو سفیدی جو ہے وہ ہوتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو نمازوں کے اوقات کا اصل دار و مدار ان کے اصل وقت پر ہے۔ اب وہ اگر مستند نقشہ اوقات نماز ہے اور اس کے مطابق وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھی تو نماز ادا ہو گئی، اگرچہ اذان ابھی نہ ہوئی ہو نماز ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اس میں کوئی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ انتظار کریں؟ ہمارے ہاں یہ ایک پایا جاتا ہے کہ جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے تو عورت نماز نہ پڑھے۔ دیکھیں یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے۔ فجر کی نماز میں یہ ہے کہ عورتیں جلدی پڑھیں۔ اچھا، فجر کی نماز میں یہ حکم ہے کہ عورتیں وہ نماز اندھیرے کے اندر پڑھیں، اور بقیہ نمازوں میں یہ فرمایا گیا کہ مردوں کی نماز ہو جانے کا انتظار کریں، یہ اس کے بعد پڑھیں۔ یہ مسئلہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے منصور بھائی کے سوالات کے جوابات آپ نے سنے، اور الحمدللہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ جتنے بھی ناظرین تھے سب کے لیے یقیناً ان میں بہت ساری جو ہے وہ مفید اور نئی باتیں بھی ہوں گی جو ان کو پہلے نہیں معلوم ہوں گی، پہلے معلوم تھی تو ریپیٹ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے سائل مفتی صاحب سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز عشاء با جماعت ادا نہ کریں تو کیا ہم وتر با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ برائے رحمت فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ، آمین۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ بانڈ کی رقم رکھنی چاہیے یا نہیں، بانڈ رکھنا جائز ہے یا نہیں، اس سے سود شامل تو نہیں ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال بھی دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ سلک کا کپڑا جو ہوتا ہے یہ مرد پر حرام ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی تفصیل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو تو وطر کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ رمضان المبارک میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، جی، لیکن اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے فتاوی شامی میں اور فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اب وہ وطر کی جماعت میں شرکت نہ کرے بلکہ وطر کی نماز جو ہے اب وہ تنہا پڑھے۔ ٹھیک، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے اصلاً جماعت عشاء میں شرکت نہ کی ہو۔ ٹھیک، اگر ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر اس نے عشاء کی جماعت جو ہے وہ تو اس نے پڑھی فیضان مدینہ میں، اور اب اس کے یہاں سے جماعت میں شرکت کر کے یہ چلا گیا اور اب تراویح اور وطر اس نے دوسری مسجد کے اندر پائے، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ دوسری مسجد میں وطر کی نماز با جماعت پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، اسی جگہ پر جماعت عشاء پانا ضروری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، تو لہذا اس صورت میں یہ دوسری جگہ پر وطر اسی جگہ پر یا دوسری جگہ پر وطر کی جماعت میں شرکت کرے گا، یہ افضل ہے۔ اور اگر جماعت عشاء نہ پائی تو اس صورت میں وطر کی نماز یہ تنہا پڑھے۔ صحیح۔ بانڈ کے دوسرا بارے میں مسئلہ تھا طاہر بھائی کا کہ پرائز بانڈ کی رقم اور پرائز بانڈ رکھنا کیسا اور اس کی رقم کیسی۔ تو پرائز بانڈ خریدنا بیچنا جو ہے یہ جائز ہے، اور اس پر جو حاصل ہونے والی انعامی رقم ہے وہ بھی حلال ہے، جائز ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ سود کا جہاں تک انہوں نے بات کی کہ سود تو نہیں ہے اس کے اندر، تو سود اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ سود کی ایک خاص تعریف ہے۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر کوئی شے جب اصل اگریمنٹ کیا گیا، جب معاہدہ کیا گیا تو اس کے اندر طے شدہ ہو کہ یہ اس کو رقم ملے گی۔ صحیح، اگر اصل ایگریمنٹ کے اندر یہ طے نہیں ہے اور اب اس طے شدہ کے بغیر اگر کوئی اضافی رقم ملتی ہے تو وہ انعام قرار پائے گی، وہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ تو اب پرائز بانڈ جب خریدتے ہیں تو اس میں یہ طے نہیں ہوتا کہ اس کو ملے گا ہی ملے گا، انعام ملے گا۔ ایک چانس ہوتا ہے۔ جی، تو چانس والی جو صورت ہوتی ہے یہ انعام اور پرائز ہی قرار پاتی ہے، یہ سود میں داخل نہیں ہے، لہذا پرائز بانڈ سے جو انعامی رقم نکلے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ سلک کے کپڑا۔ تیسرا سوال سلک کا کپڑا، سلک ریشم کو کہتے ہیں، ریشم کے کپڑے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا
کہ ریشم کے بارے میں اصل حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، لہذا ریشم اور سونے کا پہننا مرد کے لیے جو ہے یہ حرام ہے۔ لیکن یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب اصل ریشم ہو۔ اصل ریشم وہ ہے کہ جو ریشم کے کیڑے کے لعاب سے بنتا ہے، وہ ریشم ہے۔ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر ریشم پایا جاتا ہے تو بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ اصل وہ جو کیڑے کے لعاب والا ریشم ہے وہ پایا جائے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو کیمیکلز کے ذریعے دوسرے عام دھاگوں کے ذریعے اس کو بناتے ہیں، یہ حقیقت میں ریشم نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، تو اس کے استعمال کے اوپر وہ حکم نہیں ہے جو اصل ریشم کا حکم ہے۔ صحیح۔ اور مرد کے لیے جو حرام قرار دیا تو اس میں بھی اتنی رخصت دی ہے کہ 4 انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر مرد کے کپڑوں پر ریشم کی پٹی وغیرہ لگی ہے تو وہ استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ وہ 4 انگل کی پٹی جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اعتبار سے اتنی کثرت سے نہ لگی ہوئی ہو کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ اس نے ریشم ہی پورے کا پورا پہنا ہوا ہے، جسے مہرق کہا جاتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ ہم نے بہت سارے سوالات کے جوابات حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل اور جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں سب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔